سیل ہونے کی وجہ سے جو ہے نا سٹی کے سیل ہونے کی وجہ سے وہ مینیج نہیں کر پا رہے کہ کیسے جو ہے نا بحری ٹاؤن پہنچا جائے اور کیسے کنفیوژن ہے ان کو کہ یہاں پہ ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی. اصل میں بات یہ ہے بہت سارے ویورز بھی ہیں ہمارے اور کلائنٹس بھی ہیں, ان کو یہ ایشوز وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار بحریہ میں کام نہیں ہو رہا, یا ہیڈ آفس کلوز ہے, یا اس طرح. ہیڈ آفس 13 کو اوپن ہو گیا تھا اور یہاں پہ کراچی سے ڈیلی لوگ آ بھی رہے ہیں, یہاں سے جا بھی رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, جو بھی ایک لاک ڈاؤن کا پروسیجر گورنمنٹ آف سندھ نے اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق لوگ بالکل موومنٹ, جیسے کہہ لیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا اس ٹائپ کی جو ٹرمز اب انٹروڈیوس ہوئی ہیں اس ٹائپ کا سلسلہ چل رہا ہے اور ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ مطلب ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کو کم پرائسز پہ پراپرٹی ملے, اور ریٹس تو کم کافی سارے ہوئے تھے ریٹس میں, جیسے بائنگ کے لیے بڑا آئیڈیل ٹائم جیسے ہم کہتے رہے. تو اب دوبارہ سے وہی بات ہے کہ آئیڈیل ٹائم ہے بائنگ کا, لوگ آ بھی رہے ہیں اور انٹرسٹڈ بھی ہیں, اور ڈیلی کالز آ رہی ہیں. ایون یہ آپ بات کریں سحری کے بعد, اس کے بعد افطاری کے آگے پیچھے, یہ بندے جو ہیں وہ سارے کلائنٹس ہمارے خاص طور پہ ریسپیکٹڈ ہے ہمارے لیے, وہ کالز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سے ساری کیوریز ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت کون سے والے پریسنٹس جو ہیں ان میں کمفرٹیبل پرائسز ہیں, کہاں پہ انویسٹ کر لینا چاہیے. خاص طور پہ یہ جو اناؤنس ہوا پیکج فرام گورنمنٹ آف پاکستان, اس سے لوگوں کی بڑی اٹریکشن آئی ہے بحریہ کی طرف. آپ کو پتہ ہے بحریہ پورا کا پورا ایک نیا سٹی ڈیولپ ہونے جا رہا ہے, تو یہاں پہ کنسٹرکشن ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کنسٹرکشن اٹیچ ہے. تو بہت سارے لوگ یہ جو ہے اس کے حوالے سے کیوریز بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. اور بہرحال ہم اپنی طرف سے ان کو پراپر گائیڈ کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی, لوگ آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں اگر کسی کو کوئی ایشو بنتا ہے فار ایگزامپل گیٹ پہ بحریہ کے, تو اگر تو آپ آفس ٹائمنگ میں آ رہے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ٹرانزیکشنز آپ کی ہیں ہیڈ آفس میں, آپ اس لیے آ رہے ہیں, تو ان کے لیے وہ ٹمپریچر وغیرہ آپ کا چیک کرتے ہیں, باقی ساری چیزیں. ادروائز ان کو کوئی اور ایشو ہے تو اس کے لیے ہم سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ان کو اس حوالے سے پراپر گائیڈ کر دیں گے کہ وہ کیسے آ کے ٹرانزیکشنز پرفارم کر سکتے ہیں, یا اپنے وزٹس وغیرہ یا ہم سے ویڈیوز لے سکتے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے اس کے وے ہو سکتے ہیں. ہمایوں بھائی اس کو نا بند نہیں کیا گیا جو ہے نا, گیٹ پہ انہوں نے ساری پریکاشن سیفٹی پریکاشن جو بھی ہے نا تو وہ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں, وہاں پہ انہوں نے اپنے جو بھی ایک عملہ ہے پورا کھڑا کیا ہوا اس لحاظ سے. تو آپ کہہ لیں کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ بند کر دیا گیا, اس کو بند نہیں کیا گیا, وہ ایک ٹائمنگ میں آتے بھی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ نہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے میرے خیال. اصل میں پرابلم ایشو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں, جو عام آدمی ہیں, تھوڑا سا ڈر گیا, سہم گیا, گھر میں بیٹھ گئے لوگ. لیکن آپ اگر گورنمنٹ کی بھی پالیسیز کو دیکھیں, سندھ گورنمنٹ کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے جس قسم کے انہوں نے اقدام کیے ہیں شہر میں, اور جو ہمارے نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور جو پولیس اور آرم فورسز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف, دے آر فائٹنگ ایٹ دا فور فرنٹ. اور میرا ایک دن اتفاق ہوا تھا صبح جانے کا, میں خود 1 مہینے بعد نکلا ہوں گھر سے, مجھے جانا پڑا تھا صبح شہر. تو مجھے یہی پتہ لگا ہے کہ 8 بجے سے لے کے, اور میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, شام 4 ساڑھے 4 بجے تک ایوری تھنگ از اوپن. مطلب راستے آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں, اور ہر ٹاؤن اور یو سی اور جو امپورٹنٹ شہر ہیں ان پہ وہ انہوں نے بیریکیڈ ضرور لگائے ہوئے ہیں, بیریئر ضرور لگائے ہوئے ہیں. اس پہ ٹریفک پولیس بھی ہے, آرمی بھی ہے, تھوڑا بہت رینجرز بھی ہے, اور پولیس بھی ہے, سارے ان کے تھوڑا تھوڑا اسٹاف ہے. اور وہ میں نے آ رہا تھا واپس تو ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہم 4:30 بجے کے بعد سے ایسے بند کرنا شروع کرتے ہیں, 5 بجے ہم سیل کر دیتے ہیں. دین وی کوسچن پیپل کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. کوئی ضروری کام کسی کو ہوتا ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو پھر بھی انہیں جانے دیا جاتا ہے. تو دیکھیں ہیڈ آفس کی جو ٹائمنگز ہیں وہ تو صبح سے ہیں, صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک. جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ اسی ٹائم میں ہوتی ہیں. تو میں کلائنٹس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کالز آ رہی ہیں انہیں یہی ایجوکیٹ کریں کہ وہ بالکل آئیں اس ٹائم کے اندر, اس ٹائم فریم کے اندر آ کے وہ یہاں وزٹ بھی کر سکتے ہیں, ہم انہیں چیزیں دکھا بھی سکتے ہیں. اور ہمارے آفیسز جو ہیں مین جناح ایونیو پہ وہ کلوز ہیں, بٹ ہم لوگوں کے ولاز پہ ادھر جہاں پہ ریزیڈنس ہے وہ سب اوپن ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا اور جو پریونٹیو میجرز ہیں ان کا بہت اچھا کنٹرول ہے. تو کسی قسم کا لوپ ہول نہیں چھوڑا ہے اس میں, نہ ہم نے نہ بحریہ نے, کہ کسی کو کسی قسم کا ڈر ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ کلائنٹس آ بھی ہیں ہمارے, ہمیں کالز بھی آتی ہیں. میرے بھی کچھ ایسے کلائنٹس ہیں, مجھے کل بلکہ آج دن میں بھی کال آئی تھی, وہ مجھ سے کلائنٹ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے یہ آئیڈیل ٹائم ہے بائنگ کا. بالکل مجھے کہہ رہے تھے, میں نے کہا جی سر مجھے پتہ ہے, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. بکاز لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو آپ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, بٹ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے مجھے کچھ نکال کے دیں, مجھے تو لینا ہے بھائی, میرے لیے ٹائم ہے, ایسا موقع دوبارہ نہیں آتا. تو
میرے خیال سے کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. پریونٹیو میجرز ہیں, ان کو پریکٹس کیا جائے, اور نو ڈاؤٹ کہ دس از دا لوئسٹ جو پرائسز ہٹ کریں گے ابھی. موسٹ سوٹیبل ٹائم ہے, موسٹ سوٹیبل ٹائم ہے اس وقت. وٹ ایور یو کین بائی ول ٹرن ٹو گولڈ لیٹر. دس از مائی پروڈکشن. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسپیسیفکلی اگر بات کریں نا اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی کنسٹرکشن کی پالیسی کے حوالے سے کہ اس کو ایز اے پروجیکٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان جیسے لانچ کرنا چاہ رہی ہے اور کر رہی ہے, انڈسٹری اس کو گرو کرنے کا ان کا بھی ارادہ ہے, تو زیادہ اس سے بھی اٹریکشن لوگوں کی پیدا ہوئی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے کمرشل میں اور اس میں بھی انویسٹ. یہ اس سے مجھے یاد آیا کہ اب زیادہ جو کوئریز اور زیادہ جو کلائنٹس ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پلاٹس لیے ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کنسٹرکشن کرانا. بالکل. میرے پاس آج 6 کالز آئی ہیں کیونکہ ریلیف ہی اتنا دے دیا گیا کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اسی ریلیف میں نا جو میرا کام جلدی سے جلدی میرا کام جو ہے نا وہ شروع ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سلام اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے بے تحاشا بھائی ہیں اسی طرح کے فیلو ڈیلرز, ایجنٹس, سب کے کام ہیں, سب کی ایجنسیز ہیں, سب کی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں. تو میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں. ایک 125 گز کے گھر کی جو قیمت ہے اس کی ٹوٹل ویلیو میں کم از کم 15 سے 10 لاکھ کا فرق آ گیا ہے ٹوٹل کنسٹرکشن کاسٹ میں. وہ ڈفرینس بہت معنی رکھتا ہے یار. 1 ملین سمجھ لیں آپ, 1 ملین 1.5 ملین. اسپیسیفکلی جو لوگ انسٹالمنٹس پہ لیتے ہیں ان کے لیے تو پورا یہ آپ بات کر جو گھر پہلے 1.25 میں بن رہا تھا وہ 1.10 1.5 میں بن رہا. بالکل, یہ بہت ان کے لیے 10-15 لاکھ کی بڑی ویلیو. اور پھر انسٹالمنٹس کی اس پہ وہ ہے تو اور پھر اپنی مرضی سے بنتا ہے وتھ یور اون کنسنسس کہ آپ کتنے روم بنانا چاہ رہے ہیں, کیسا اسٹرکچر چاہ رہے ہیں, اوپننس چاہ رہے ہیں, کلوزنس چاہ رہے ہیں, یہ سارے آپشن بھی اویلیبل. تو آپ کے سوال کی طرف واپس آتا ہے, میں یہی بولوں گا کہ ایسی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ پریکاشنری میجرز جتنے اچھے بیریا ٹاؤن میں ہیں میرے خیال اتنے اچھے کہیں بھی نہیں ہیں. آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. بالکل. ان کی جو کمرشل مارکیٹس ہیں ان میں بھی بڑے پراپر اسٹیپس لیے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی سیکیورٹی اور ان کا بلو کالر اسٹاف ایک وہاں موجود ہوتا ہے جو کہ ان چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے اور میک شیور کرتا ہے کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس کریں. میں کل کی بات ہے اپنی والدہ کے ساتھ مرحبا اسٹور گیا تھا, وہاں پہ انہوں نے روک کے بڑے ادب و احترام سے بولا کہ اگر آپ دونوں ساتھ ہیں تو پلیز کوئی ایک اندر جائے, ایک باہر ویٹ کرے. پوری فیملیز اندر نہیں جا سکتی ہیں, آپ بچوں کو اندر نہیں لے کے جا سکتے. تو میری والدہ اکیلے اندر گئی تھیں, جب وہ کیش کاؤنٹر سے کروا کے باہر آ رہی تھیں تو میں نے انہیں ریسیو کر لیا تھا. وہ پریکٹس بھی جو ہے نا وہ دہرائی جا رہی ہے. وہ اپنا ماسک کے بغیر آپ اندر نہیں آ سکتے, آپ کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کتنے لوگ ہیں گاڑی میں. یہ ساری چیزیں ایون آپ ایک پریسنٹ سے دوسرے پریسنٹ جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ سر آپ اس پریسنٹ میں رہتے ہیں اور اگر آپ نہیں رہتے ہیں تو یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, بالکل پوچھا ایجوکیٹ پراپر کیا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کریں اور طریقے سے چلیں, مطلب ریکویسٹ کرنے کی یا ایسے کہ ایک بڑے ریسپیکٹیبل وے میں آپ کو مطلب اناؤنس کیا جاتا ہے یا آپ کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ اپنے وے. تو بس اپنے کلائنٹس کو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ آ رہے ہوں یہاں ایک کال آپ کو کر لیں, اور گیٹ پہ انہیں ضروری نہیں ہے کہ گاڑی میں کوشش کریں کہ بس 2 لوگوں سے زیادہ نہ ٹریول کریں. اور جب گیٹ پر آئیں تو انہیں ہیڈ آفس کی ٹائمنگز میں آئیں 9 سے 2 بجے کے درمیان, 9 سے 2 بجے کے درمیان, اور ان کو یہی بولیں کہ ہم ہیڈ آفس جانا ہے, وہاں اپوائنٹمنٹ ہے. اگر آپ بولیں گے ہم وزٹ کے لیے آئیں ایسے گھومنے آئیں گے تو آپ کو نہیں اندر آنا ہے. ویسے بھی وہ بنتا بھی نہیں ہے, نہیں بنتا نا, یہ ایسا ٹائم نہیں ہے. جیسے بیریا نے اپنی چیزوں کو مینیج کرنا شروع کیا ہوا ہے اور ہر ساری پریکاشنری میجرز لے رہا ہے بیریا, تو بالکل یہ والی چیزیں بنتی بھی نہیں ہیں. وہ انتشار کا شکار ہو جائے گی ان کی ساری جو ہے نا پلاننگ. پھر اس کے علاوہ لوگ چاہ بھی یہی رہے ہیں کہ یہی پلاننگ ہے جس کی وجہ سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے رہیں. مینلی تو یہی بات ہے, لوگوں کا جو اتنا رجحان جو بڑھ رہا ہے کہ وہ بیریا میں آ کے شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں فیملیز کے ساتھ, اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کی سیفٹی ان کو فیل ہوتی ہے. بس یہ سب پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے. اب گورنمنٹ بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف موو کر رہی ہے, تو وی آلسو ہیو ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز اینڈ آور کلائنٹس کہ آپ ٹائمنگس کا خیال رکھیں اور جتنے لوگ باہر ٹریول کر رہے ہیں اس میں ریسٹرکشن کریں, اور ویلڈ ریزن ہو آپ کے پاس تو یو کین شیورلی وزٹ اینی پارٹ آف دا سٹی کسی بھی کام سے, تو یہاں آنے کے لیے بھی کوئی دشواری نہیں ہے. اور یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہے واقعی میں ہے کہ آپ اگر ریزیڈینشیل پلاٹ لینا چاہیں اس میں جا کے وزٹ کرنا چاہیں, یا پھر آپ ایون کمرشل کے حوالے سے اپنی جو ہوم ورک وغیرہ کمپلیٹ کریں, کیونکہ یہ جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ بڑی مارکیٹ فلرش کرے گی. اور جیسے یہ لاک ڈاؤن کے سچویشن سے تھوڑا سا کیونکہ مارکیٹ کافی ڈاؤن ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہے, لگ رہا تھا کہ یہ بڑی فلرش کرے گی, لیکن یہ خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ کیسے جا کے ٹرانزیکشن کریں, کبھی سیلر نہ آئے کبھی بائر نہ آئے. اس طریقے کی ایک عجیب سی وہ والی سچویشن ہے جو کہ بالکل کلیریفائی ہے کہ بیریا کا ہیڈ آفس اوپن ہو رہا ہے 9 سے 2. آج وہ مطلب ہم رمضان شریف میں بیٹھے ہیں
تو اس میں خاص طور پہ ہے کہ انہوں نے ٹائمنگز اپنی اناؤنس کی ہوئی ہیں اور لوگ آئیں اور اپنا سارا کام پرفارم کر سکتے ہیں. ایسا ایشو کوئی نہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی. اور رمضان کے مہینے میں اب یہ بھی دیکھنے کی ایک ٹائمنگ جو ہے نا وہ بھی فکس کر دی گئی ہے. تو اس میں بھی جو ہے نا کلائنٹس کا پھر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ کلائنٹس کم ہو گئے ہوں یا پھر یہ دیکھ کے کہ رمضان مبارک ہے تو نہیں آ پا رہے, نہیں یہ ایسا بھی سین نہیں ہے. ہاں نہیں وہ اپنے حساب سے وزٹس کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی پلاننگ کے تحت وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سے آ جاتے ہیں, ان کو وزٹ بھی کروایا جاتا ہے. تو بائنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بائنگ میں ابھی تک کوئی کمی نہیں, اسی طرح جو ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو دیکھیں پہلے آپ کے پاس آپشنز بہت سارے ہوتے تھے, بہت ساری آپ کے پاس کوٹیشنز آتی تھیں, بہت ساری چیزیں آ جاتی تھیں جو کنفرم کبھی کبھی نہیں ہو پاتی تھیں یا لوگ خالی اپنی انفارمیشن کے لیے انہیں ایسیس کروا رہے ہوتے تھے. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے وہ کنفرم آپ کو مل رہی ہے, اور اس وقت کلائنٹ ڈائریکٹلی خود مارکیٹ میں اپنی چیزیں سیل کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں. ایسا کم ہوتا ہے, لوگ ہمیشہ کسی ٹرسٹڈ ایجنٹ کے تھرو آتے ہیں, لیکن جس کے تھرو انہوں نے بائی کیا ہے یا جس پہ ان کو بڑا ایسے ہوتا ہے کہ وہ ان کے فرینڈلی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی چیزیں چھپاتے نہیں ہیں, ٹرانسپیرنٹ سلسلے اپنے سارے رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں کمفرٹیبل اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ خود چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ دیکھیں کس طرف جا رہی ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف چلے جائیں. اگر کسی نے 50 لاکھ انویسٹ کیا ہوا تو وہ سوچ رہا ہے اس وقت میں 50 سیل آؤٹ کر کے میں اس پہ 15 اور انویسٹ کر کے کوئی اچھی چیز لوں, تو وہ سب یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ میری نظر میں دس از دا پرفیکٹ ٹائم ٹو بائی. بالکل. اور اس کے بعد عید کے بعد الحمدللہ جیسے ایک پرسیپشنز ہیں یا جیسے لاک ڈاؤن کا سلسلہ اور یہ ساری چیزیں سب سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں, اور کنسٹرکشن کو خاص طور پہ گورنمنٹ جیسے مطلب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اوپن کرتی ہے چیزیں اور ٹرانسپورٹ وغیرہ, کیونکہ لیبر نے ڈیفینیٹلی باہر سے آنا ہے, اس کی ٹرانسپورٹ اس کو ریکوائرڈ ہے. تو اس کے بعد کافی اچھا بوم اور آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں لیٹس بی آپٹمسٹک انشاءاللہ. یس انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اور جو لوگ کافی سارے لوگ بڑے ورڈ بھی ہیں کہ کیسے وہ مطلب یہاں پہ اب سیلنگ کے حوالے سے نا پریشر میں بھی آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو بھی میں بھی یہی ایڈوائز کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کریں اپ ٹو دا اینڈ آف دا رمضان, یعنی عید جیسے ہی گزرتی ہے تو اس کے بعد لاک ڈاؤن کی سچویشن اور یہ تھوڑا ڈیولپ کرتی ہیں, چیزیں بہتر ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ کافی اچھی ماشاءاللہ. بس دعاؤں کی ضرورت ہے اور اللہ پاک سب کی حفاظت کرے اور خیر و عافیت سے رکھے.